کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے جنہوں نے اب تک ہارر ڈائری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہارر ڈائری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔ رشید خان عرف شیدہ ایک ماہر ڈرائیور تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کی بس چلاتا تھا۔ اس کا روٹ راولپنڈی سے ایبٹ آباد اور وہاں سے راولپنڈی آنے کا تھا اور وہ وقت کا پابند تھا۔ کبھی اس نے بس کو لیٹ نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ مقررہ وقت پر بس اڈے سے نکالتا اور مقرر کردہ وقت پر ایبٹ آباد پہنچ جاتا۔ بعض اوقات راستے میں ٹریفک بلاک ہونے کی صورت میں وہ بس کو تیزی سے چلاتا تھا تاکہ وہ مقررہ وقت پر ایبٹ آباد پہنچ جائے۔ وہ اپنی اس کوشش میں اکثر کامیاب رہتا تھا، حالانکہ یہ کوشش نہایت ہی خطرناک ہوتی تھی۔ بعض اوقات سواریاں بھی اعتراض کرتی تھی کہ وہ اوور اسپیڈ نہ کرے، مگر وہ کسی کی بھی نہ سنتا اور بس کو تیزی سے بھگاتا رہتا۔ بس کے مالکان اس سے خوش رہتے تھے، اس لیے وہ کسی اور کی پرواہ نہ کرتا تھا۔ وہ 12 سال قبل راولپنڈی سے ایبٹ آباد جا رہا تھا۔ راستے میں ٹریفک جام کی وجہ سے بس کافی لیٹ ہو گئی۔ جب اسے راستہ ملا تو اس نے لیٹ نکالنے کے لیے بس کی رفتار بڑھا دی۔ وہ بس سڑک کا سینہ چیرتے ہوئے تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی کہ بس ایک خاتون کی کار سے ٹکرا گئی اور کار الٹ کر ایک گڑھے میں جا گری۔ اس خاتون کا سفید لباس اس کے اپنے خون سے تر ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ اس نے بس کو روکا تو صحیح، مگر صرف چند لمحوں کے لیے، اور وہ بھی مسافروں کے اصرار پر۔ پھر وہ بس کو وہاں سے تیزی سے بھگا کر لے گیا۔ ایبٹ آباد پہنچ کر اس نے بس کو اڈے پر پہنچ کر بس کھڑی کی اور لاری اڈے کے انچارج کو بس کی چابی دے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ شیدے کے کچھ دوست کراچی میں تھے۔ وہ ان کے پاس جہاں پہنچا اور وہاں کچھ عرصے روپوش رہا۔ جب حالات بہتر ہوئے تو اس نے کراچی میں بس چلانی شروع کر دی۔ 12 سال کراچی میں گزارنے کے بعد اس نے واپس راولپنڈی آنے کا ارادہ کیا، جہاں آ کر اس نے اپنی ٹویوٹا ویگن خرید لی۔ پھر سے اسی روٹ پر یعنی راولپنڈی سے ایبٹ آباد پر بس چلانی شروع کر دی۔ اب چونکہ ویگن اس کی اپنی تھی، اس لیے ایک تو وہ نہایت احتیاط سے ڈرائیونگ کرتا تھا اور دوسرا وہ ایک پھیرا فالتو بھی لگا لیتا تھا جسے وہ آخری پھیرا کہتا تھا۔ اس آخری پھیرے میں عموماً رات کے 12 بج جاتے تھے اور اس پھیرے میں کنڈکٹر اس کے ساتھ نہ ہوتا تھا۔ اس رات جب وہ ویگن اسٹینڈ پر پہنچا تو وہ بہت خوش تھا۔ آج اس کا یہ آخری پھیرا تھا جو ایبٹ آباد سے راولپنڈی کا تھا۔ یہ پھیرا لگا کر اس نے گھر جا کر آرام کرنا تھا۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ جب اس نے ویگن اسٹینڈ پر جا کر ویگن روکی تو مسافر اس سے باہر نکلے۔ چند مسافر اس ویگن کے انتظار میں ویگن اسٹینڈ کے کونے پر کھڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی شیدے کی ویگن مسافروں سے خالی ہوئی، تقریباً اسی وقت وہ نئے مسافروں سے بھر گئی۔ شیدے نے نظر گھما کر پیچھے نگاہ ڈالی۔ پیچھے کی تمام سیٹیں مسافروں سے پر ہو گئی تھیں، صرف اس کی اپنی سیٹ کے ساتھ فرنٹ سیٹ خالی تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فرنٹ سیٹ پر 2 مسافر آ جائیں تو وہ ویگن لے کر چل پڑے۔ اسی وجہ سے وہ نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ اتنے میں ایک طرف سے ایک شخص آیا اور آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اشارے سے دونوں سیٹیں رکھنے کو کہا تو شیدہ خوش ہو گیا۔ یوں بھی ملتے ہیں مسافر فٹافٹ، اس نے جی ہی جی میں خوش ہوتے ہوئے اپنے آپ سے کہا اور مسافروں سے کرایہ وصول کرنے لگا۔ فرنٹ سیٹ والوں نے 2 سواریوں کا کرایہ دیا تھا۔ سب سواریاں راولپنڈی کی تھیں۔ ویگن کی تمام نشستیں پر ہو گئی تھیں۔ باہر اور کوئی بھی مسافر موجود نہ تھا۔ اسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے تھے، مگر ایسی صورت کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ ویگن کی ساری نشستیں بھی پر ہو جائیں اور باہر اسٹینڈ پر کوئی اور مسافر بھی موجود نہ ہو۔ چنانچہ اسے اسٹینڈ پر آئے 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ آخری پھیرے کے لیے ویگن مسافروں سے بھر کر وہاں سے نکل آیا۔ ٹریفک کے ہجوم سے نکل کر اس نے ویگن کی رفتار بڑھا دی اور بڑے اطمینان سے منزل مقصود کی طرف جانے والی سڑک پر گاڑی دوڑانے لگا۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ رات غضب کی تاریک تھی اور ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ سامنے سڑک پر ویگن کی ہیڈ لائٹ سے نکلنے والی تیز روشنی تھی اور ویگن کے پیچھے تاریکی میں بیٹھے ہوئے 16 مسافر سایوں کی طرح خاموش اور بحث حرکت بیٹھے ہوئے تھے۔ گاہے گاہے ویگن کی حرکت کے ساتھ ان کے سر ضرور ہل جاتے تھے، جس سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ مٹی کے بے جان بت نہیں ہیں بلکہ جیتے جاگتے انسان ہیں۔ شیدے کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا مسافر خاموشی سے باہر ایک سمت مسلسل گھور رہا تھا۔ مسافر کی یہ خاموشی شیدے کو بری طرح کھل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ ان مسافروں کو اس حالت میں دیکھ کر ہر شخص یہی سمجھے گا کہ انہیں کسی جنازے میں شامل ہونے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ آبادی کا آخری گھر بھی گزر گیا تھا۔ اب ویگن سڑک کے دونوں طرف لگے ہوئے بلند و بالا درختوں کے درمیان دوڑ رہی تھی، مگر ابھی تک کسی مسافر کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا تھا۔
کیا نرالے مسافر ہیں یہ بھی، شیدے نے دل میں کہا۔ لگتا ہے ان سب نے یا تو گونگے کر رکھا ہے یا پھر نہ بولنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ اچانک اس گمبھیر خاموشی میں پچھلے حصے کی تاریکی سے ایک آواز ابھری، استاد ہمیں یہیں اتار دو۔ شیدے نے کمال اطاعت و فرمانبرداری سے ویگن کی رفتار کم کر کے بریکیں لگائیں۔ ویگن سے دو آدمی باہر نکلے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ عجیب بات ہے، شیدے نے دوبارہ ویگن سٹارٹ کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، یہاں تو نہ ہی کوئی چوراہا ہے، نہ ہی کوئی سٹاپ، نہ ہی قریب کوئی آبادی۔ پتہ نہیں ان دونوں کو کہاں جانا تھا جو یہاں اتر گئے۔ ویگن دوبارہ سڑک کے دونوں طرف بلند و بالا درختوں کے درمیان دوڑنے لگی۔ سوائے ویگن سے اترنے والے مسافروں کے اور کسی مسافر کی زبان سے ابھی تک ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا تھا۔ شیدہ پھر سوچنے لگا کہ مسافر بھی کیسے عجیب مسافر ہیں جو یوں چپ چاپ اور نہ بولنے کی قسم کھائے بیٹھے ہیں۔ 5 منٹ بعد پھر ایک آواز نے خاموشی کو توڑ دیا، استاد ہمیں یہاں اترنا ہے۔ شیدے کے پاؤں پھر بریک کی طرف بڑھے۔ ویگن آہستہ ہوتے ہوتے رک گئی۔ پچھلے حصے سے 2 آدمی دروازہ کھول کر باہر نکلے اور پھر دروازہ بند کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے، اور پھر ویگن پھر دوبارہ سے آگے روانہ ہو گئی۔ پتہ نہیں ان مسافروں کو کہاں جانا تھا، یہاں تو آس پاس کوئی آبادی ہی نہیں۔ خیر ہو سکتا ہے آبادی ہو کہیں آس پاس ہی، اندھیرے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں اور ہیں کہاں نہیں، شیدے نے سوچا۔ ایک چھوٹی سی کار خاصی تیز رفتاری کے ساتھ ویگن کے قریب سے گزری۔ اس کار کے گزرنے سے شیدے کو عجیب سا اطمینان محسوس ہوا، بالکل ایسا اطمینان جو رات کے اندھیرے میں اکیلے سفر۔ اس نے اطمینان کے ساتھ اس لمحے ویگن کے پیچھے نگاہ ڈالی۔ ویگن کے پچھلے حصے میں 12 مسافر خاموش سائیوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ ویگن کی حرکت سے ان کے گاہے بگاہے ہلتے ہوئے سروں کے علاوہ ان میں زندگی کی کوئی اور علامت نہ نظر آتی تھی۔ جب دوسری کار گزری تو شیدے نے محسوس کیا کہ جیسے رات کی سیاہی کچھ اور ہی بڑھ گئی ہے اور پہلے سے کئی زیادہ تیاری کو بصورت نظر آنے لگی ہے۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ شیدہ پھر ایک مسافر کی آواز پر چونک اٹھا، ڈرائیور مجھے یہاں اترنا ہے۔ یہ آواز ہو بہو پہلے 2 مسافروں جیسی تھی۔ شیدے نے ویگن روکی اور جب 5واں اور 6واں مسافر باہر نکلا تو دروازہ بند کر کے اندھیرے میں غائب ہو گیا، تو اس نے کھڑکی سے سر نکال کر باہر تاریکی میں کسی آبادی کے آثار دیکھنے کی کوشش کی، مگر باہر اتنی تاریکی تھی کہ اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ممکن تھا کہ قریب ہی کوئی چھوٹی سی آبادی ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس جگہ دور دور تک کسی آبادی کا نشان تک نہ ہو۔ شیدے نے دوبارہ گاڑی کی رفتار تیز کر دی، ساتھ ہی وہ سوچنے لگا، یہ مسافر یا تو اس کے ساتھ کوئی شرارت کر رہے ہیں یا ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے لوٹنا چاہتے ہوں اور میری دن بھر کی کمائی کو ہتھیانا چاہتے ہوں۔ ان سب نے پنڈی تک کا کرایہ ادا کیا ہوا ہے، مگر یہ اپنے کرائے کے مطابق سفر طے کیے بغیر یہاں وہاں ویران اور بے آباد جگہوں پر کیوں اتر جاتے ہیں۔ اب کہ ویگن چلی تو نہایت تیز رفتاری کے ساتھ فاصلہ طے کرتے ہوئے سڑک پر دوڑتی رہی۔ شیدے نے سوچا اگر رکے بغیر اس طرح سفر کیا تو فاصلہ جلدی طے ہو جائے گا اور ہم وقت پہ پنڈی پہنچ جائیں گے۔ ایک بار پھر سے پیچھے سے آواز آئی، ڈرائیور ہم یہاں اترنا چاہتے ہیں۔ شیدے نے اس بار سر باہر نکال کر اترنے والے دونوں مسافروں کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ویگن کے عقبی حصے کی طرف نگاہ ڈالی۔ ایسا نہ کرنا ہی اس کے لیے بہتر تھا، تاہم اس نے گوشہ چشم سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر کی طرف دیکھا اور سوچا یہ مسافر بھی انہی کا ساتھی ہے، آخر یہ کوئی بات کیوں نہیں کرتا۔ مگر وہ فرنٹ سیٹ کا مسافر بار بار باہر دور دور تک پھیلے ہوئے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے اس نے ایک بار بھی اپنا سر ہلایا نہیں تھا۔ کیسی منحوس دکھائی دے رہی ہے یہ تاریک سڑک بھی، شیدے نے زیر لب کہا، اور پھر ویسی ہی آواز سنائی تو وہ چونک گیا، استاد ہمیں یہاں اتار دو۔ وہ دل ہی دل میں ان الفاظ کی نقل اتارنے لگا۔ جب ویگن کے پچھلے حصے سے یہی الفاظ بالکل پہلے اترنے والے ہر مسافر کے لب و لہجے میں دہرائے گئے تو اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ 9واں اور 10واں مسافر اتر گئے اور ویگن پھر تاریکی میں ڈوبی ہوئی سڑک کے سینے پر دوڑنے لگی۔ اب کہ شیدہ نے ادھر ادھر دیکھنے اور معلوم کرنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ وہاں کوئی آبادی ہے یا نہیں۔ اسے اگرچہ اس کا احساس نہیں تھا، مگر وہ ویگن اتنی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا کہ اس سے پہلے اس نے کبھی ویگن کی رفتار اس حد تک نہیں بڑھائی تھی۔ 10 مسافروں کا بوجھ کم ہو جانے کے باعث ویگن کچھ ہلکی ہو گئی تھی، اور شیدہ حیران ہو کر سوچ رہا تھا کہ ویگن میں جتنے مسافر کم ہوتے جاتے ہیں مجھے اندر ہی اندر اتنا خوف کیوں محسوس ہوتا جا رہا ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، پھر آج کیا بات ہے۔ وہ برابر کسی مسافر کی آواز کان لگائے بیٹھا تھا۔ جب آواز آئی تو وہ اپنی نشست پر اچھل سا پڑا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ڈرائیور ہمیں یہاں اترنا ہے۔
پھر 11واں اور 12واں مسافر ویگن سے باہر نکل کر دروازہ بند کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ پہلے مسافروں کی طرح یہ مسافر بھی ایسی جگہ اترے تھے جہاں کوئی راستہ اور کوئی آبادی نہ تھی۔ پیچھے بیٹھے ہوئے باقی ماندہ 4 مسافر اب بھی سایوں کی طرح خاموش اور چپ چاپ بیٹھے تھے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر نے بھی نہ تو اپنی جگہ سے حرکت کی تھی اور نہ ہی اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالا تھا۔ وہ تو بس سامنے دور تک پھیلے ہوئے اندھیرے کو گھورے جا رہا تھا۔ کاش مجھے اس سڑک سے گزرتی ہوئی 2-4 گاڑیاں اور نظر آ جائیں، شیدے نے دل ہی دل میں تمنا کی۔ گاڑی تو اسے کوئی نظر نہیں آئی مگر مسافر کی وہی آواز گونج اٹھی، ڈرائیور ویگن روکو، ہمیں اترنا ہے۔ یہ آواز اب شیدے کے لیے نامانوس نہ رہی تھی مگر اس موقع پر نہ جانے کیوں یہ آواز بار بار آنے والی آواز اسے پاگل کر دینے والی تھی۔ اس نے پھر ویگن روکی۔ 2 مسافر ویگن سے اترے اور دروازہ بند کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ شیدے نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر سے ویگن آگے بڑھا دی۔ 17 میں سے 14 نکالے تو باقی 3 بچتے ہیں، شیدے نے دل ہی دل میں حساب لگاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ اگر یہ کسی شرارت پر اتر آئے ہیں تو میں اکیلا ہی ان تینوں کو بڑی آسانی سے سنبھال سکتا ہوں، مگر کاش یہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا مسافر پہلو ہی بدل لے، باہر نکل جائے، یہ اپنی زبان سے 2 لفظ نکالے، چاہے یہ 2 لفظ میرے لیے کافی ہی کیوں نہ ہو۔ ویگن تاریک رات میں اندھیری سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ اب اس میں صرف شیدہ، ڈرائیور، پیچھے بیٹھے ہوئے 2 سائے، یا پھر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا وہ مسافر جو برابر باہر دور تک پھیلے ہوئے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ شیدے نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت کچھ اور مضبوط کر لی کیونکہ ایک انجانے سے خوف کے احساس کے ساتھ اس کے سر کے بال کھڑے ہونے لگے تھے۔ پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے دونوں سائے ایک ساتھ حرکت کرنے لگے، شاید وہ بھی اترنے کا ارادہ کر رہے تھے، اور پھر وہی ہوا، وہی منحوس آواز شیدے کو بتواس کر گئی، ڈرائیور ہمیں یہاں اترنا ہے۔ اس کا آواز لہجہ بھی بالکل پہلے اترنے والے مسافروں جیسا ہی تھا، ان میں ذرا بھی فرق نہ تھا۔ اب ان آوازوں سے شیدے کو نفرت کے ساتھ ساتھ اذیت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں مسافر ساتھ باہر نکلے اور پھر ان کی آواز آئی، شب بخیر۔ کیا؟ شیدے نے کہا اور اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ 15ویں اور 16ویں مسافروں کی زبان سے ادا ہونے والے ان 2 الفاظ نے شیدے کو غیر معمولی طور پر چونکا دیا تھا اور ساتھ خوفزدہ بھی کر دیا تھا، حالانکہ ان الفاظ میں کوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں مسافر اندھیرے میں غائب ہوئے، ویگن پھر پہلی سی رفتار سے دوڑنے لگی، مگر شیدہ بہت زیادہ الجھا ہوا تھا۔ 16 مسافر اتر گئے تھے اور اب ایک مسافر رہ گیا تھا جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ شیدہ خوفزدہ ہو کر سوچنے لگا، اگر ان 16 مسافروں میں راستے میں ہی اترنا تھا تو انہوں نے پنڈی تک کا کرایہ کیوں دیا؟ اور پھر وہ 2-2 کی ٹولیوں میں ہی کیوں اترے؟ کہیں بھی کوئی اکیلا مسافر نہیں اترا۔ وہ 3 اکٹھے ہو کر بھی اتر سکتے تھے اور اس سے زیادہ بھی، مگر 2-2 کر کے اترنا اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ اور پھر آخری 2 مسافروں کو شب بخیر کہنا اسے خوفزدہ سا کیوں کر گیا؟ اکثر مسافر جاتے ہوئے شب بخیر کہا کرتے تھے، مگر چونکہ یہ الفاظ 16ویں مسافر نے ادا کیے تھے اور باقی 15 مسافر سارا راستہ بالکل خاموش بیٹھے رہے تھے، اس لیے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ الفاظ بظاہر عام اور معمولی ہونے کے باوجود کوئی غیر معمولی اور پراسرار مفہوم لیے ہوئے ہیں۔ 17 میں سے 16 گئے، باقی رہا ایک۔ شیدے نے جیسے اپنے آپ کو اطمینان دلانے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا، مگر یہ ایک کیا شے ہے، اس کے کیا ارادے ہیں؟ پھر جیسے شیدے کے ذہن میں اٹھتے ہوئے ان سوالوں کے جواب میں فرنٹ سیٹ کے مسافر نے ایک گہرا سانس لیا اور سامنے تاریکی کی طرف سے نظریں ہٹا لیں۔ مسافر کے چہرے کا رخ ذرا سا اس کی طرف ہوا تو شیدے کو معلوم ہوا کہ اس نے اس چہرے کو اس سے پہلے کہیں بھی اور کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک صاف اور درد سا چہرہ تھا جس کی سیاہ آنکھیں کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھیں۔ مسافر نے اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے اور پہلی دفعہ اس کی زبان کھلی، کالا قبرستان کتنی دور ہے؟ شیدہ چونکتے ہوئے اچھل سا پڑا۔ گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے اس نے ویگن کی رفتار بڑھا دی، 5 میل۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کا سفر تو خوب مزے سے کٹ رہا ہے نا؟ جواب میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر نے زوردار کہکا لگایا، تم گاڑی ذرا تیز چلا رہے ہو شیدہ استاد۔ شیدہ مسافر کا کہکا سن کر گھبرا گیا، اگرچہ یہ کہکے کی آواز ویگن کے چلنے کی آواز میں ڈوب گئی تھی، پھر بھی وہ کہکا اسے ڈراؤنا اور پراسرار محسوس ہوا، اور مسافر کی زبان سے اپنا نام سن کر تو سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ حالانکہ کسی اور مسافر کی زبان سے اپنا نام سن کر اس نے آج تک ایسا خوف محسوس نہیں کیا تھا جو اس وقت وہ بری طرح سے محسوس کر رہا تھا کہ اسے کچھ کرنا یا کچھ
کہنا ضرور چاہیے ورنہ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے آپ کو سنبھالتے ہوئے یا سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا تم اپنا تعارف کرا دو کیونکہ ہم دونوں اکٹھے سفر کر رہے ہیں اس وقت، جیسی تمہاری مرضی۔ مسافر نے بڑے آرام و سکون سے کہا، مجھے موت کہتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ موت؟ مسافر نے دوبارہ کہا۔ شیدے نے بے رکوع کی طرف اپنا پاؤں بڑھایا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ مسافر مذاق کر رہا ہے، مگر جب مذاق خطرناک ہو تو پھر مذاق کہاں رہتا ہے۔ نہیں، مسافر نے جیسے اس کی سوچوں کو پڑھتے ہوئے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، میری کونی کے نیچے تمہیں کوئی چیز دکھائی دیتی ہے؟ شیدے نے مدھم مدھم روشنی میں مسافر کی کونی کے نیچے نگاہ ڈالی۔ مسافر کے سینے پر بندھے ہوئے ہاتھوں سے ایک آٹومیٹک پستول کی نال ذرا سی باہر نکلی ہوئی تھی۔ چلو مان لیا، شیدے نے جیسے بے بسی سے کہا، تمہارا نام موت ہے، یہی کہا تھا نا تم نے؟ چلو میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں۔ شاید اسی وجہ سے تم قبرستان کا پوچھ رہے تھے، شاید تم قبرستان ہی جا رہے ہو۔ بالکل بالکل، مسافر نے کہا، یہی وجہ ہے کہ ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ ایک خوفناک سی سنسنی شیدے کے رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ اس نے حیرت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے تو معلوم نہیں کہ مجھے وہاں کسی نے بلایا ہے۔ تمہیں اس وقت بلایا گیا تھا جب میں نے اس سفر کا منصوبہ بنایا تھا۔ تو اس سفر کا منصوبہ تم نے بنایا تھا؟ کیا خوب! کیا وہ مسافر تمہارے اس منصوبے کے مطابق راستے میں ویران اور بے آباد جگہوں پر اترے گئے تھے؟ ہاں، تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو رشید خان، مسافر نے بڑے اطمینان سے کہا، تاکہ ہم دونوں اکیلے سفر کر سکیں اور ہماری باتیں سننے والا یا ہمیں دیکھنے والا کوئی تیسرا آدمی اس گاڑی میں موجود نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے مسافر نے اپنے پیر نیچے ویگن کے فرش پر آہستہ آہستہ مارتے ہوئے تھپ تھپ کی آواز پیدا کرنی شروع کر دی۔ تھپ تھپ کی آواز حیرت انگیز طور پر ویگن کے چلنے کی آواز سے ہم آہنگ تھی۔ شیدے نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہاتھ ہی نہیں، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اپنے کانپتے ہوئے جسم اور کانپتی ہوئی مگر غصے بھری آواز کے ساتھ اس نے کسی قدر چیختے ہوئے کہا، اگر تمہارا نام واقعی موت ہے تو تم ایک بار نہیں 100 بار اور بڑے شوق سے قبرستان جاؤ، لیکن یہ تو ذرا بتاؤ کہ تم اپنے ساتھ مجھے بھی کیوں وہاں لے کے جانے پر اصرار کر رہے ہو؟ کوئی تک ہے اس بات کی؟ اگر تمہارے ہاتھ میں اس پستول کی بجائے کوئی خنجر وغیرہ ہوتا تو پھر میں بھی یہ کوشش کر کے دیکھ لیتا کہ ہم دونوں وہاں جاتے ہیں یا نہیں۔ موت نے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو فریب دیا ہے، مسافر نے بڑے آرام سے جواب دیا، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ تم کو ذرا 1 منٹ کے لیے سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، کہ دیکھنے اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ تمہیں وہاں یعنی قبرستان جانے کی معقول وجہ ہے یا نہیں۔ یہ تم کو کیا ہوا ہے اور تم ہوا میں تیر کیوں چلا رہے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ کیا یاد ہونا چاہیے؟ یہی کہ تم نے کیا کیا تھا۔ مسافر کے یہ الفاظ سن کر شیدے کا دل یوں زور سے دھک دھک کرنے لگا جیسے ابھی اس کی پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ویگن کے چلنے سے پیدا ہونے والے شور کے باوجود اسے اپنے دل کی دھک دھک صاف سنائی دے رہی تھی، اور ویگن اگرچہ سڑک پر پوری تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی اور اس کا اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، اس کے باوجود اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سڑک کی خوفناک تاریکی کے دوران ویگن ایک دم ساکن اور بے حس و حرکت ہو گئی ہے۔ تو تمہیں بالکل یاد نہیں آ رہا؟ بالکل نہیں، شیدے نے کہا۔ بات کیا ہے؟ اب قبرستان کتنی دور ہے؟ تقریباً 3 میل، شیدے نے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ اور تمہیں اب بھی کچھ یاد نہیں آ رہا؟ نہیں، شیدے نے تنگ آ کر کہا، آخر تم ہو کون؟ تم بھول گئے ہو، مسافر نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں یکایک ایک بلی کی آنکھوں کی طرح چمکنے لگیں۔ میرے اللہ، کاش میں بھی بھول سکتا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، میں تو بھول نہیں سکا اور تمہیں یاد تک نہیں رہا۔ لیکن وہ بات کیا ہے جو تمہارے کہنے کے مطابق مجھے یاد نہیں آ رہی؟ تو سنو، فرنٹ سیٹ کے مسافر نے کسی قدر مضطرب انداز سے اور گویا اپنی اندرونی کیفیت کو چھپاتے ہوئے کہا، آج سے 10 سال پہلے جب تم یہاں بس چلایا کرتے تھے تو تم نے ایک خاتون کی کار کو ٹکر مار دی تھی۔ کار الٹ کر ایک گڑھے میں جا گری تھی، مگر تم وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اس بات کا تم سے کیا تعلق ہے؟ تو گویا تم نے وہ حرکت کی تھی؟ ہاں، شیدے نے جیسے بے دلی سے کہا۔ مگر اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ اور اس خاتون کا کیا بنا؟ اس کی کار الٹ کر گڑھے میں گر گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ خاتون بھی ہلاک ہو گئی تھی۔ مگر وہ تمہاری کیا لگتی تھی؟ عزیزہ تھی یا کچھ اور؟ وہ میری زندگی تھی، وہ میرا سب کچھ تھی۔ مسافر نے یہ کہتے ہوئے ایک مجنونہ انداز میں شیدے کی طرف دیکھا، پھر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہ کر جیسے اس نے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا،
میں بہت پہلے مر گیا ہوتا۔ موت نہ جانے کتنی بار میرے قریب سے ہو کر گزر جاتی رہی، لیکن میں اس کی خاطر یا اس کی وجہ سے زندہ رہا۔ میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اس کے باوجود میں مرا نہیں، زندہ رہا۔ پھر جب بیرون ملک سے یہاں گھر واپس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی جان لینے والے تم تھے، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ شیدے نے جیسے صفائی پیش کی۔ میں لیٹ ہو رہا تھا اور مجھے وقت پر بس اسٹینڈ پہنچنا تھا اس روز۔ یہ کہتے کہتے شیدہ جیسے اپنے آپ ہی رک گیا اور اس اپنا چہرہ مسافر کی چپتی ہوئی پرسرار اور خوفناک نظروں کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے دوسری طرف کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے اس کی نظروں کے سامنے 10 سال پہلے کا وہ منظر پوری تفصیل کے ساتھ ابھر آیا، جس کے متعلق اس نے وقوع کے روز کے بعد دوبارہ کبھی سوچنے اور یاد کرنے کی زحمت ہی نہ کی تھی۔ وہ بھاگ کر کراچی چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اس واقعے کو بالکل ہی فراموش کر دیا تھا۔ تو یہ تم تھے جو اسے اور مجھے دونوں کو ختم کرنے کا باعث بنے۔ اس کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، مگر اندر سے ختم ہو جانے کے باوجود میں اس کی خاطر جیتا رہا اور تمہارا سراغ لگاتا رہا کہ کب تم میرے سامنے آتے ہو، اور آخر آج رات قسمت مجھ پر مہربان ہوئی اور تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ شیدے کے سوچ کے پردوں پر حادثے کا وہ منظر گھوم رہا تھا اور اس کے کانوں میں ہلاک ہونے والی خاتون کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھیں۔ اس کے پاس فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا مسافر جو نہ جانے کوئی پاگل انسان تھا یا کوئی عصبی روح، مگر وہ اسے بغیر اپنی زبان سے کہے اس حادثے کی ایک ایک تفصیل پوری جزویات کے ساتھ یاد دلانے جا رہا تھا۔ قبرستان اب کتنی دور رہ گیا ہے؟ 1 میل، شیدے نے اپنے سختی سے بھینچے ہوئے دانتوں کے درمیان سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم وقت پر پہنچ جائیں گے وہاں۔ ویگن تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اور سڑک کے ڈھلوانی راستہ تیزی سے طے کرتے ہوئے اونچائی والے راستے پر چڑھی۔ اس اونچائی کے اختتام کے قریب پہنچتے ہوئے شیدے کو آسمان پر ایک مدھم سی روشنی نظر آئی۔ وہ جان گیا کہ وہ جلد ہی کھلی جگہ پہ نکل آئیں گے جہاں سے قبرستان صاف دکھائی دینے لگے گا۔ جلدی کرو، اب کتنی دور رہ گیا ہے؟ صرف 1/4 میل۔ یہ کہتے ہوئے شیدے کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا اور اس کے سر کے سارے بال کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں حادثے میں ہلاک ہونے والی خاتون کا خون آلودہ لباس پھر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اس خاتون کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھیں۔ کاش میں یہاں رکے بغیر اس جگہ کے پاس سے گزر جاؤں، شیدے نے جی ہی جی میں کہا، پھر مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اب قبرستان کے ارد گرد بنا ہوا لوہے کا جنگلات دکھائی دینے لگے تھے۔ اس جنگلے کی سلاخوں کے درمیان سے نظر آنے والے قبروں کے کتبے پرسرار بھوتوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ذرا آگے سڑک پر 2 موڑ تھے جس کے قریب قبرستان کا بڑا دروازہ تھا۔ اس دروازے کے بلند ستون اب نظر آنے لگے تھے۔ شیدہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ موڑ کاٹتے ہوئے اپنی ویگن کو سڑک پر ہی رکھنے میں کامیاب رہا تو پھر اسے شہر کی روشنیاں نظر آنے لگیں گی اور وہ ہر خطرے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تیز رفتاری کے باعث ویگن سڑک کی اونچی نیچی جگہوں پر اچھلی تو شیدہ ایک انجانے سے خوف کے تحت آنکھیں جھپکنے لگا، مگر پھر اسے قبرستان کا بڑا دروازہ دکھائی دیا تو اس نے اپنی ویگن کو سڑک پر ہی رکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ کیا؟ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قبرستان کے بڑے دروازے کی تاریک محراب اس کی گاڑی کو ایک طاقتور مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچ رہی ہے۔ شیدے نے بظاہر اسٹیئرنگ کو بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا، مگر اس کی ساری کوشش اس کے باوجود اسٹیئرنگ مڑ گیا۔ ویگن بے قابو ہو کر پہلے اپنے ایک پہلو پر ہو کر رکی، پھر ایک دھچکے کے ساتھ اچھلتے ہوئے قبرستان میں جا گری جہاں مردوں کے قطار در قطار کتبے اس کے سوال کے چشمہ برا تھے۔ ویگن اچھل کر قبرستان میں گری تو سیدھا بڑے دروازے کے ایک ستون سے جا ٹکرائی۔ ویگن اور ستون کے اس تصادم سے جو خوفناک دھماکہ ہوا اس کی آواز شاید آسمانوں تک سنی گئی ہوگی، لیکن تصادم کی آواز سے بالکل الگ، بلکہ نمایاں اور وحشیانہ وہ کہکا تھا جو اس لمحے فضا میں گونج اٹھا تھا۔ اس وحشیانہ کہکے سے فتح مندی کا احساس صاف ظاہر ہوتا تھا۔ یہ کہکا تو فرنٹ سیٹ والے پاگل مسافر نے لگایا تھا کہ شاید قبروں میں لیٹے ہوئے ان مردوں کی طرف سے تھا جو نہ جانے کب سے خاتون کو ہلاک کرنے والے ڈرائیور رشید خان کی اس قبر میں آمد کا انتظار کر رہے تھے۔